کسی حکمران نے، کسی پارلیمنٹ نے، کسی ایوان نے، کسی اسمبلی نے آج تک ایک منٹ کے لیے بھی ثقافت میں بات کی ہے کبھی؟ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات و ثقافت، اس کو اطلاعات و نشریات سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ثقافت پہ تو وہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اگر دلجیت دوسان جا کے انگریزوں کو بھنگڑے ڈلوا سکتا ہے تو وہ تو خود لوگ کہتے ہیں۔ میں نصرت فتح علی خان صاحب کا نام جب بھی اس کے سامنے لیتا تھا باخدا اس کی آنکھیں نیچے ہو جاتی تھی۔ یہ سب سے بڑی کرپشن ہے جو یہاں پہ ثقافت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ کون ہیں وہ سینسر بورڈ کے چیئرمین؟ ان کی تصویریں لگائیں ان گانوں کے ساتھ جو انہوں نے گانے پاس کیے، جو انہوں نے پوئٹری منجیوں اور ڈانگوں والی پاس کی، اور وہ پاکستان کے پورے سینماؤں میں لگی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بہت اچھا کوئی پروجیکٹ ہوگا تو ضرور کروں گا، جس میں میں سمجھتا ہوں میری پنجابی ماں بولی کی خدمت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاکستان کے کلچر کی خدمت ہے، یا میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم اس سے انٹرٹینمنٹ ہوگی اور فیملیاں انٹرٹینمنٹ حاصل کریں گی۔ یوتھ کا وہ جو یہ ناٹ اونلی مین، ساری فیملی کے لیے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو آپ سب جانتے ہیں اللہ کے فضل سے ساری زندگی یہ ذہن میں رکھا ہے، تھیٹر کرتے ہوئے بھی، ٹی وی کرتے ہوئے بھی، فلم کرتے ہوئے بھی، کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، میں ان کے لیے کیا کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جی ضرور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ، بس آپ ساتھ دیں ضرور اور کوآپریٹ کریں سب لوگوں کے ساتھ جتنے بھی فلم بنا رہے ہیں۔ میری آپ سے بڑی گزارش ہے کہ ہر فلم میکر کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اب تو میڈیا کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، تو آپ لوگوں کی ہمت جو ہے اور حوصلہ افزائی جو ہے وہ اس کام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہاں بخدا ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، جرائم کم ہو جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی اگر لوگ انٹرٹین ہوتے رہیں گے۔ سب سے بڑی خامی یہاں پہ یہ ہے، 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، 42 سال 42 جسے اردو میں کہتے ہیں، بتالی میرے منہ نکلے گا، 42 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ سے منسلک ہوئے۔ اب مجھے کوئی آپ میں سے یہ بتائے کسی حکمران نے، کسی پارلیمنٹ نے، کسی ایوان نے، کسی اسمبلی نے آج تک ایک منٹ کے لیے بھی ثقافت میں بات کی ہے کبھی؟ مجھے نہیں کبھی نظر آیا کہ کوئی بندہ اسمبلی کے اندر، ہمارے جو منتخب کردہ نمائندے ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ بیٹھ کے ثقافت پہ بھی بات کریں۔ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اطلاعات و نشریات و ثقافت، اس کو اطلاعات و نشریات سے ہی فرصت نہیں ہوتی، ثقافت پہ تو وہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے میڈیا کے لوگوں، آپ لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں، خدا کے لیے ضرور کریں۔ جو وزیر ثقافت نے کام کرنا ہے وہ آپ کریں، خدا کے لیے ضرور۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جتنے مزاحیہ فنکار ہیں وہ انڈیا میں جا کے پرفارم کر رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں۔ کیا اس طرح کا فیوچر میں کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں انڈین ایکٹر پاکستان میں آ کے ایک فلم بنائیں گے؟ دیکھیے یہ جو ہے نا جی، ساری چیزیں یہ حکومت کی اجازت کے بغیر میں بھی کبھی نہیں سوچ سکتا کہ کچھ ہو۔ جب سب سے پہلے میرا ملک، سب سے پہلے میری حکومت، میں بھی اسے اوبے کروں گا۔ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کو قانون کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ قوانین ایسے بنائے جائیں، ایسی پالیسیز وضع کی جائیں، ایسے پرنسپلز بنائے جائیں جس سے ہمارے پاکستان کی ثقافت پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہو۔ یار ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ اگر دلجیت دوسان جا کے انگریزوں کو بھنگڑے ڈلوا سکتا ہے تو وہ تو خود لوگ کہتے ہیں۔ میں نصرت فتح علی خان صاحب کا نام جب بھی اس کے سامنے لیتا تھا باخدا اس کی آنکھیں نیچے ہو جاتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ پاجی میں نے پوری دنیا کا میوزک واچ کیا ہے، میں نے پوری دنیا کا میوزک سنا ہے، مجھے نصرت فتح علی اس زمین کے لوگ بندے ہی نہیں لگتے۔ وہ کہتا ہے جی وہ پتہ نہیں کوئی اوتار تھے، وہ کیا تھے، مجھے تو آج تک یہ ان کی سمجھ نہیں آئی، میرا علم ہی اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو جان سکوں۔ سو وہ لوگ خود بہت پسند کرتے ہیں پوئٹری ہماری جو تھی، اب نہیں جو تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے پاکستان کی پوئٹری، آپ کے پاکستان کی پوئٹری بہت اچھی ہے،
آپ کے ایکٹر بہت اچھے ہیں, آپ کے سنگر بہت اچھے ہیں. اس میں آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنگرز نے جا کے ان کی فلموں میں گایا ہے. انہوں نے جب تک ان کی ہمارے سنگرز کا گانا نہیں فلم میں ڈالا, انہوں نے فلم نہیں بنائی. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں بھی محسوس کرنا چاہیے. ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ نصرت فتح علی صاحب جا کے کسی اور ملک میں ہی گائیں گے تو پھر ہی ہم انہیں مانیں گے؟ انٹرنیشنل لیول پہ جانے سے پہلے میں نے تو نصرت صاحب کو داتا صاحب کے باہر ہی قوالی کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو نصرت فتح علی تو اس وقت بھی نصرت فتح علی تھے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے موسیقار تھے ماسٹر منظور صاحب, ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ ان کے گردن کے اندر یہ والا سپرنگی نہیں ہے, وہ یہی ہے, وہ کسی کو نہیں مانتے. وہ ٹیلی ویژن پہ ہوتے تھے جوان سے, ٹھاکر صاحب نے لازماً ان کو دیکھا ہوا, انہوں نے ٹی وی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہوا. تو وہ میں نے ان سے پوچھا, مدنی صاحب, میں نے کہا منظور صاحب نصرت فتح علی صاحب کیسے سنگر ہیں؟ تو کہتے ہیں بہت اچھے, کہتے ہیں تان سین سے اچھے. میں نے کہا جی؟ کہتے ہیں جی میں نے تان سین سنا نہیں ہوا, نہ اس کی کوئی ریکارڈنگ موجود ہے. میں نے سلامت علی خان سنا ہے, میں نے سلامت علی خان کو کہیں کسی جگہ بھی کم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, کوئی غلطی ان کی سامنے نہیں آئی. تو میری نظر میں تو تان سین تو میں نے سنا نہیں ہے, اس لیے سلامت علی خان میرے لیے تان سین سے بڑا سنگر ہے. نصرت فتح علی کے متعلق کہتے تھے کہ دیکھو 20 سال نصرت فتح علی نے اپنے والد صاحب کی برسی منائی, اور اس برسی پہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے اساتذہ جو تھے موسیقی کے ان کو بلایا اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے کہا. وہ پرفارم کرتے تھے, یہ خود پرفارم نہیں تھے کرتے. 20 سال نصرت فتح علی نے سامنے بیٹھ کے استادوں کو سنا ہے, اور اگر 20 سال سارے پاکستان کے استادوں کو سننے کے بعد بھی اس نے اچھا نہیں گانا تو پھر اور کب گانا ہے؟ تو یہ چیزیں اساتذہ سے سنی ہوئی ہیں. مجھے بابیوں کے پاس بیٹھنے کا شوق بھی بہت تھا. میں طفیل نیازی صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, سلامت صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. ان بزرگوں کی باتیں سن کے ایسے لگتا تھا کہ یہاں کیا ہے, کیا کون سی چابی نہیں مل رہی جس سے تالا نہیں کھل رہا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ جو آپ کے پاس اب بھی موجود ہے, نصرت صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اللہ مقام دے, اور سلامت صاحب کو اللہ پاک جنتوں میں گھر دے. وہ لوگ تو چلے گئے ہیں, اب بھی یہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے. یہ کچھ یہاں پہ ایسی پالیسیز بنائیں, یہاں پہ ایسا کو کلچر کی طرف دھیان دیں. خدا واسطے اگر آپ چاہتے ہیں, دیکھیں ملک کے لیے صرف پیسے کا رونا نہ روئیں. یہ سب سے بڑی کرپشن ہے جو یہاں پہ ثقافت کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. کون ہیں وہ سینسر بورڈ کے چیئرمین؟ ان کی تصویریں لگائیں ان گانوں کے ساتھ جو انہوں نے گانے پاس کیے, جو انہوں نے پوئٹری منجیوں اور ڈانگوں والی پاس کی, اور وہ پاکستان کے پورے سینماؤں میں لگی ہے. یہ شاعر مشرق کا ملک ہے, یہ اقبال کا ملک ہے, یہ ڈاکٹر فقیر محمد کا ملک ہے, یہ بلے شاہ کا ملک ہے, یہ وارث شاہ کی دھرتی ہے. یہاں میاں محمد بخش ہیں, یہاں حافظ برخوردار ہیں, یہاں پیلو ہیں. ان لوگوں کو ہم بھول گئے ہیں.